اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز اور میرے ہاتھ میں ہے یہ کتاب ٹیلی ویژن پروڈکشن، جس کو بنیاد بنا کر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور فرام آئیڈیا ٹو آن ایئر چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ مختلف فارمیٹ پہ ہم بات کر رہے تھے۔ آج جس فارمیٹ پہ بات کریں گے اس کا نام ہے ڈرامہ۔ اچھا، ڈرامہ جو ہے یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ بنیادی ٹرم ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو اوریجن ہے وہ ہی ڈرامہ ہے۔ اس کے بعد اس کو کبھی پلے کہا جاتا ہے، کبھی تھیٹر کہا جاتا ہے، کبھی فلم کہا جاتا ہے، لیکن یہ سارے جو کچھ بھی ہیں یہ ہوتے ڈرامہ ہی ہیں، جس کے بارے میں شیکسپیئر نے کہا تھا نا کہ یہ اسٹیج جو ہے، دنیا ایک اسٹیج ہے اور ہم سب جو ہیں اس کے اداکار ہیں اور اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اسٹیج سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، گویا پرندوں کی طرح کہ اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ یہ چمن، یہ دنیا، یہ اسٹیج ہے جہاں بہت سارے چھوٹے موٹے سیٹ لگے ہیں یا ایک بہت بڑا سیٹ لگا ہے، کمپلیکس سیٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ اچھے اور برے کردار اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اپنے اپنے ڈائلاگ بول رہے ہیں، اسٹیج پر آتے ہیں، اسٹیج سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک دن یہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، یہ سیٹ، حاضرین، اداکار، سب کا کام ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی ریہرسل نہیں ہے، آپ اپنا جو ہے بہترین کارکردگی کا اظہار جو ہے وہ کریں۔ اس بڑے اسٹیج کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے کھیل بھی کھیلے جا رہے ہیں۔ یہ کھیل، ڈرامہ، جسے آرٹ کی ایک فارم کہا جاتا ہے، ہزاروں سال پرانا ہے۔ آرٹ کوئی بھی ہو، اس کا ایک مقصد اظہار ہوتا ہے۔ البتہ اظہار کے لیے ذرائع مختلف استعمال کیے جا سکتے ہیں، جسے آرٹ اپنے اظہار کے لیے دو بنیادی ذرائع استعمال کرتا ہے۔ یا تو کچھ بنانا ہوتا ہے، میکنگ جسے کہتے ہیں، یا کچھ کرنا ہوتا ہے، ڈوئنگ جسے کہتے ہیں۔ جیسے کوئی تصویر بناتا ہے یا کوئی کہانی تخلیق کرتا ہے، کوئی موسیقی کی دھن ترتیب دیتا ہے، کوئی بولتا ہے، کوئی حرکت ایجاد کرتا ہے، کچھ گاتے ہیں، کچھ بجاتے ہیں، رقص ہے، یہ سب فن کا اظہار ہیں اور اسے ہم پرفارمنگ آرٹ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ڈرامہ جو ہے پرفارمنگ آرٹ میں اپنے مینرز کی وجہ سے منفرد ہے۔ یہ انفرادیت جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی بھی دوسرے فن میں آرٹسٹ کے ساتھ براہ راست رابطہ ضروری نہیں، یعنی تصویر اپنے مصور سے الگ ایک مکمل فن ہے، دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں۔ اب دیکھو، جب تصویریں لگی ہوئی ہیں تو ہم تصویر کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں جی بہت زبردست ہے، کیا بات ہے، حالانکہ اس کا آرٹسٹ ہو سکتا ہے کہ اس کو انتقال کی صدیاں گزر چکی ہوں یا اس گیلری میں کم سے کم موجود نہ ہو، تو اس کے باوجود بھی ہم اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں یا اس پر تنقید کر سکتے ہیں، اسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ یعنی وہ اس کی جو تخلیق ہے وہ اپنے فن سے جدا ایک شے ہے۔ اسی طرح دوسرے جو ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ڈرامہ ہے یہ اپنے ایکٹر سے جدا اسے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم کہیں کہ یار ایکٹنگ بہت اچھی تھی، تو وہ ایکٹنگ اور ایکٹر یہ دونوں جو ہیں، دونوں مل کر ہی جو ہے ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ڈرامے کے بنیادی عناصر جو ہیں اس میں اداکار ہے، پلاٹ ہے، سیٹ، یہ تین چیزیں سمجھی جاتی تھیں۔ اب اور بھی چیزوں کا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن بنیادی چیزیں جو تھیں وہ یہی تھیں، جس کے ساتھ ڈرامہ بنتا ہے۔ بعد میں ارسطو نے ان عناصر میں اضافہ کیا۔ اس طرح ڈرامہ میں جو کہا جاتا ہے اس کی بھی ایک سے زیادہ سطحیں ہوتی ہیں۔ وہ محض ایک بیان نہیں ہوتا، بیان یا قول کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، لیکن ڈائلاگ میں کہا کچھ اور جاتا ہے، معنی کچھ اور ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، یعنی ایک جملے کے دو یا دو سے زائد معنی ہو سکتے ہیں۔ تھیٹر میں حاضرین کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تھیٹر رد عمل کا ایک آرٹ ہے، اور تھیٹر اداکار اپنی آواز، اپنی حرکات، میک اپ، ماسک، لباس اور ان سب کو ایک مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس کا یہ عمل ایک رد عمل کا متقاضی ہوتا ہے جو حاضرین کے تاثرات میں چھپا ہوتا ہے۔ ڈرامے کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ 2500 سال سے بھی پہلے یونان میں دیوتاؤں کے ایجاد میں مذہبی تقاریب جو ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا تھا، جسے ہم ڈرامے کی ابتدائی شکل کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ایک ایکٹر
گانا گاتا اور کہانیاں کہتا۔ یہ تقریباً 534 قبل مسیح کی بات ہے۔ بعد میں یونانی ڈرامہ نگار نے دوسرا اداکار متعارف کرایا اور پھر اس طرح سے تیسرا، یعنی پہلے جب ڈرامہ شروع ہوا ہے تو وہ ایک شخص ہوتا تھا اور وہ کوئی آ کر گیت گاتا تھا اور کچھ بیان کرتا تھا۔ وہ عام طور پر جو ہوتے تھے کسی دیوتا کی شان میں مذہبی، یوں سمجھ لیں کہ ایک تقریر ہوتی تھی یا بیان ہوتا تھا، خطبہ ہوتا تھا۔ بعد میں لوگ صاف ظاہر ہے کہ ایک سے مونولوگ ہوتا تھا، وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہوں گے اور سبحان اللہ بھی کہتے ہوں گے۔ پھر دوسرا کریکٹر کوشش کی کہ نہیں یار ایک سے بات نہیں بانی، کوئی ایک اور کریکٹر اس میں شامل کیا جائے۔ تو کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرا کریکٹر جو ہے اس میں شامل کیا گیا اور اس طرح سے ایک سے زائد کریکٹر جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے گئے اور ڈرامہ جو ہے وہ اپنے بتدریج اس شکل میں بنتا چلا گیا جس میں آج تھیٹر موجود ہے، یوں سمجھ لیں۔ بنیاد تو ڈرامے کی تھیٹر ہی ہے، کیونکہ اس کو یہ جو ڈرامہ ہوتا تھا یونان کے اس میں یہ بہت بڑے اسٹیڈیم میں کھیلا جاتا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ اداکار بل ہارن یا میگا فون جیسے ماسک پہنتے تھے، جو یعنی چہرے کے اوپر پہنی ایسا بومپوسا بنا کے لیا گیا جس سے آواز جو ہے دور جا سکے، جس طرح آج کل بھی مائک پکڑ کے بات کر رہے ہوتے ہیں یا بعض کا جو ہے وہ میگا فون ٹائپ کوئی چیز کو پکڑ کر اس کو آواز دور تک پہنچانا مقصود ہوتی تھی، اور یہ جدید ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کے اپنے مسائل ہوتے تھے اور اسٹیڈیم کے ہزاروں افراد جو ہے اس کو سن پاتے تھے۔ یونان کے بعد روم میں ڈرامے نے اپنے پاؤں جمائے، لیکن تکنیک اور طریقہ کار میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ ڈرامے نے بتدریج پرزے نکالنے شروع کیے، مذہبی تقریب کی بجائے اس میں ہنسی مذاق اور خطبات شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح ڈرامہ چرچ کی سرپرستی سے باہر نکل گیا اور اس میں زیادہ سے زیادہ مزاح شامل ہونے لگا، یہاں تک کہ چرچ نے کہا نو مور تھیٹر، نہیں بھائی اب برداشت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ہے اب مذہبی تو رہا نہیں، یہ تو پھکڑ پن شروع ہو گیا یا انٹرٹینمنٹ شروع ہو گیا۔ تو اس لیے انہوں نے تھیٹر کو نہیں قابل قبول نہ سمجھا اور اسے کہا کہ نو مور تھیٹر۔ تھیٹر میں بابل کی کہانیاں شامل ہو گئیں، ساز شامل ہو گئے، چلتے پھرتے تھیٹر نے جنم لیا جو مختلف قلعوں میں اپنا مظاہرہ کرتا تھا۔ اداکاروں نے جب محسوس کیا کہ ہر شخص ڈرامہ پسند کرتا ہے تو کئی ایک سراؤں کے صحن تھیٹر کے سٹیج بن گئے۔ کہیں بھی جو سرائے ہوتی ہیں مسافروں کے لیے ہوتی تھیں سڑکوں پہ اوپر بنی ہوئی، تو انہوں نے پہلے تو گھومنا پھرنا شروع کیا تھیٹر نے کہ چلو اس شہر سے دوسرے شہر، اور پھر جو ہیں وہ جو سرائے تھی اس میں انگلینڈ میں تھیٹر کمپنیاں بن گئیں اور اداکار ان کے ممبر یا ملازم بن گئے۔ شیکسپیئر کے زمانے میں لندن شہر میں تھیٹر کی اجازت نہیں تھی، اس سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ تھا، چنانچہ شہر سے باہر دریائے ٹیمز کے کنارے تھیٹر تعمیر کیے گئے۔ تھیٹر کے اوپر ایک پرچم لگا ہوتا تھا، جھنڈا لگا ہوتا تھا، اور ان کے لہرانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ عوام جان جائیں کہ پلے از آن، ڈرامہ از آن۔ اس دور کو ایلزبیتھن تھیٹر کا نام دیا گیا، یعنی اگر آپ کہ یار اس میں دور دراز سے نظر آ جائے کہ اس میں جو ہے آج کل ڈرامہ چل رہا ہے نا، تو وہ اس کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیتے تھے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہاں جی جایا جا سکتا ہے اور تھیٹر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دور میں حاضرین اور اداکاروں کے درمیان پردہ حائل نہیں ہوتا تھا، اس طرح کچھ لوگ سٹیج پر بھی بیٹھے ہوتے تھے، کچھ ساتھ بنے باکس میں، کچھ سامنے۔ 19ویں صدی میں موجودہ یا جدید تھیٹر کی طرز پر تھیٹر تعمیر کیے گئے جہاں باقاعدہ پر پردہ لگایا گیا جو تھیٹر شروع ہونے سے پہلے اٹھتا تھا اور تھیٹر ختم ہونے کے بعد گرا دیا جاتا تھا۔ حاضرین سامنے بیٹھے تھے اور ایک طرف بالکونی میں آرکیسٹرا بیٹھا ہوتا تھا، ساز رکھے ہوتے تھے، وہ بجا رہے تھے، ساتھ ساتھ جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی کمنٹری چل رہی ہے، میوزک چل رہا ہے ہنسنے کے اوپر، وہ اس کو لائیو میوزک جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا۔ جدید زمانے کے ساتھ ساتھ تھیٹر کی طرز تعمیر پیشکش میں بھی تبدیلیاں آتی چلی گئی ہیں۔ اب اداکاروں اور حاضرین کے درمیان ایک تعلق بھی تعمیر کیا جاتا ہے، اس طرح جذباتی اور جسمانی طور پر یہ فاصلے کم کیے جا رہے ہیں اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے حاضرین اور اداکار دونوں ایک ڈرامے کا حصہ ہیں، دونوں اداکار ہیں۔ ابھی بلکہ میں نے ایک جدید ڈرامہ دیکھا تھا جس کو ٹی وی کے لیے بنایا گیا تھا اور اس بات کو کوئی 40 سال ہو گئے ہوں گے۔ تو اس میں کیا تھا کہ جو سٹیج پہ جو اداکار تھے اور جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے
وہ سارے کے سارے اس ڈرامے میں حصہ لینے والے تھے۔ اس کا نام تھا کسی ایک پھول کا نام لو، مجھے نام یاد ہے اس کا، اور وہ بہت ہی ایکسپیریمنٹل سا پلے تھا کہ اس کے اندر سے ہی اٹھ کر کئی لوگ جو ہیں وہ اسٹیج پر چڑھ جاتے تھے، اور اسٹیج پر چڑھنے والے لوگ جو ہیں جا کے وہاں آگے آڈینس میں بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن بہت دلچسپ تھا، مجھے وہ دوبارہ نظر نہیں آیا، انڈین ایکسپیریمنٹل تھیٹر تھا وہ، اور ڈھونڈتا رہا میں یوٹیوب کے اوپر بھی، وہاں بھی اسے مجھے نہیں ملا، لیکن بہت عرصہ ہوا میں نے اسے انڈین کسی چینل کے اوپر جس کو ہے جو دیکھا تھا، اور واز کوائٹ گڈ، کہ وہ اسی طرح سے تھا، جس طرح سے نئے نئے تجربات کیے جاتے ہیں تو وہ اسی کا ایک حصہ بھی تھا، اور مجھے اچھا لگا اس لحاظ سے۔ تو تھیٹر کی تاریخ انسان کی بدلتی ہوئی فطرت کا ریکارڈ ہے۔ انسان جو آج بھی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے کہ میں کون ہوں، کیونکہ اسے یہ دنیا بے معنی لگتی ہے اور وہ اپنے معنوں کی تلاش میں ہے۔ ڈرامے کی عام طور پر جو ہے وہ 3 اصناف بیان کی جاتی ہیں، 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک کو ہم ٹریجڈی کہتے ہیں، کامیڈی کہتے ہیں، اور بے معنی یا ابسرڈ کہتے ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جس میں جو ٹریجڈی ہے عام طور پر ایک غلط العام کہہ لیں، غلط العوام کہہ لیں، کہ جس میں ہیرو اور ہیروئن آپس میں نہیں ملتے ہیں، ہے نا، وہ ٹریجڈی ہوتی ہے۔ جس میں مل جاتے ہیں وہ کامیڈی ہوتی ہے، جس کا اینڈ خوشی خوشی گڈی گڈی ہو جائے۔ اور ایبسرڈ جو ہے وہ ایک بے معنی، یوں سمجھ لیں کہ اس کا اینڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اوپن اینڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ان کریکٹرز کی جو پہچان ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح کا ڈرامہ ہوتا ہے جسے ابھی میں نے مثال دی، کسی ایک پھول کا نام لو۔ اچھا، یہ جو ہے اسے ہم میڈ، گلیڈ اور سیڈ بھی کہتے ہیں، مطلب گلیڈ اور سیڈ تو وہی ہو گیا کامیڈی اور ٹریجڈی، اور میڈ ہو گیا ایبسرڈ جو ہے، جس کو اس طرح سے ایبسٹریکٹ کی طرح اسے سمجھا نہ جا سکتا ہو، اور ذرا سا اس میں پاگل پن موجود ہے، کچھ نیا تجربہ ہو۔ یہ تو ایک عوامی تعریف ہے۔ ارسطو نے اپنی کتاب بوتیکا میں ٹریجڈی پر بہت بحث کی ہے۔ اس کے استاد افلاطون کا کہنا تھا کہ ڈرامہ جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے، اس طرح انسان کو عقلی بنانے کی بجائے جذباتی بناتا ہے۔ ارسطو فارم کو خاص اہمیت دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ٹریجڈی ہمارے جذبات کو فارم عطا کرتی ہے، اس طرح ان پر قابو پا لیتی ہے، اور جذبات ایسے خطرناک نہیں رہتے جیسا افلاطون نے، پلیٹو نے انہیں سمجھا اور بتایا۔ فن اور ڈرامے کے حوالے سے ارسطو کی کتاب بوتیکا کو شہرت دوام حاصل ہوئی۔ برصغیر کا ادب اس کتاب سے متاثر نہیں ہوا۔ برصغیر کے ڈرامے کی اپنی تاریخ ہے، گلی گلی محلے محلے جا کر ڈرامہ کرنے والی ٹولیاں، نوٹنکی، اور تھیٹر کے ساتھ ساتھ آغا حشر اور رفیع پیر جیسے بڑے نام موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود حسن عسکری اپنے مضمون ہمارے یہاں ڈرامہ کیوں نہیں میں کہتے ہیں کہ ہمارے افسانہ نگار ہوں یا شاعر افسردگی کو ادب سمجھتے ہیں، افسانہ لکھیں یا نظم اپنے عزم حلال کی چسکیاں لیتے ہیں، اس عزم حلال کے نیچے جو ہولناک تگ و دو ہو رہی ہوتی ہے اس کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے، افسردگی کے شیرے میں اس بری طرح پھنسے ہیں کہ اس سے باہر نکل کے اپنی کیفیت کا جائزہ نہیں لے سکتے، اپنی جذباتی حالت سے اتنی علیحدگی بھی میسر نہ ہو تو ڈرامے کا احساس کہاں سے آئے؟ یہ تو اس آدمی کے بس کی بات ہے جو اپنی اندرونی آویزش کو کبھی بھی اس طرح دیکھ سکے جیسے لڑکے سڑک پر کتوں کی لڑائی دیکھا کرتے ہیں۔ بے تعلقی بذات خود اپنے میں ڈرامہ کشمکش رکھتی ہے، لیکن ہمارے ادیبوں کو ہر قسم کی کشمکش گراں گزرتی ہے، وہ تو اپنی ایک ادبی جنت میں رہتے ہیں اور جنت میں کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا۔ حسن عسکری صاحب کو آپ شاید جانتے ہوں، یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کراچی میں ہوتے تھے، یہ جنہوں نے دنیا بھر کے ادب کو اردو میں متعارف کرایا۔ 2 حسن عسکری ہیں، ہم بعض اوقات ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں، ایک لاہور والے ہیں جن کا تعلق جرنلزم سے تھا، شعبہ صحافت سے، اور یہ حسن عسکری جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ادب اور تنقید اور فلسفہ اور ڈرامہ اور اس طرح کے جو مضامین ہیں وہ ان کے اوپر کتاب ان کی کلیات حسن عسکری کے نام سے چھپ چکی ہے، اور وہ اس کتاب میں بہت اعلیٰ مضمون ہے، وہ آپ کو اپنے ساتھ بہائے لے جاتے ہیں۔
اگر وہ کوئی غلط بات بھی کر رہے ہوں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے تو سوچتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے بعد میں ان کے ساتھ آپ اختلاف کریں، لیکن ان کا سٹائل لکھنے کا اور انفارمیشن دینے کا بہت ہی دلچسپ مزے کی کتاب ہے، اور وہ میرے خیال میں پڑھنی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو بھی، اور میرے جیسے بزرگوں نے شاید پڑھ ہی لی ہوگی۔ اچھا جی، اگر ہم آگے آتے ہیں تو فلم آتی ہے جسے ہم ڈرامہ کہتے ہیں، لیکن فلم جو ہے وہ شروع ہوئی ڈاکومنٹری سے، اور ٹیلی ویژن شروع ہوا ڈرامے سے۔ ریڈیو، فلم اور ٹیلی ویژن کی ایجاد نے ڈرامے کو اس کا اہم عنصر حاضرین کے فوری رد عمل سے محروم کر دیا۔ اب وہ سامنے موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ناظرین اور سامعین دستیاب ہو گئے۔ ڈرامہ سٹیج کے ساتھ ساتھ چھپنے لگا، پڑھا جانے لگا۔ ریڈیو ڈرامہ بہت مقبولیت حاصل کی، اور فلم نے ڈرامے کو ایک بڑا کینوس فراہم کیا، اور ڈرامے نے محض ایک چھوٹے سٹیج سے نکل کر اپنی ایک دنیا آباد کر لی۔ ٹیلی ویژن ڈرامے کو بہت بڑی سہولت ملی، چونکہ سٹیج، فلم اور ریڈیو کا سہارا موجود تھا، اس لیے شروع ہی میں وہ ڈرامے دکھائے جانے لگے جو پہلے سٹیج ہو چکے تھے، جو پہلے سٹیج اور اسکرپٹ پڑے ہوئے تھے، انہی کو ہم نے ریڈیو پہ بھی دے دیا، اور اسی کو ہم نے ٹیلی ویژن کے لیے بھی پروڈیوس کر لیا۔ اچھا جی، اس سے ٹیلی ویژن ڈرامے میں کچھ خرابیاں بھی پیدا ہوئیں اور کچھ خوبیاں بھی پیدا ہوئیں، لیکن جلد ہی ٹی وی ڈرامے نے اپنی انفرادیت بنا لی۔ شروع میں ٹی وی ڈرامے براہ راست لائیو دکھائے جاتے تھے، جو کہ سٹیج کے زیر اثر ہوتے تھے۔ ایک یا دو سیٹ ہوتے تھے، تمام لوگ کیمرے کی طرف منہ کر کے بول رہے ہوتے تھے، جیسے سٹیج میں حاضرین کی طرف چہرہ رکھا جاتا ہے۔ ریڈیو ڈرامے کے زیر اثر زیادہ ڈائلاگ ہوتے تھے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کر لی جائے اس حوالے سے کہ جب بھی سٹیج پہ جیسے ایکٹر ہوتا ہے تو وہ اپنی بات جو ہے وہ سامنے حاضرین بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے والے، اور اس کے ناظرین بھی سامنے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو دو لوگ بھی اگر بات کر رہے ہوں گے تو دونوں کی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ حاضرین سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ تو ایک تھیٹر کا سٹائل ہے، لیکن اس سٹائل کو ٹی وی اور فلم میں آ کے بدلا، کیونکہ اب کیمرہ پلیسنگ ہو گئی تھی تو وہ آپ بدل سکتے تھے۔ لیکن شروع میں ٹیلی ویژن پر بھی یہی ہوتا رہا کہ جیسے سامنے ایک لائیو ہو رہا ہوتا تھا، ایک لگا دیا ہے کیمرہ، اور سامنے جو ہے اسی طرح سے تھیٹر ہے، اور ایک یا دو یا تین جو ایکٹر ہیں وہ سارے کھڑے سامنے کیمرے کی طرف منہ کر کے۔ اب حاضرین کیا ہو گئے؟ حاضرین کیمرہ ہو گیا، تو اس کی طرف ہی منہ کر کے جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے تھے۔ یہ بہت بعد میں آ کے ہم نے اس کو اوور دا شولڈر اور شاٹ بدلنے شروع کیے، اور کلوز اپ ہو گیا اور لانگ شاٹ ہو گیا، اور اس طرح سے جتنے بھی مختلف شاٹ ہیں اس کو ہم ٹیلی ویژن کے لیے لائے، کیونکہ لائیو بھی ہو رہا ہوتا تھا تو اس میں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی تھی کہ ہم اس میں پروڈکشن میں تھوڑا سا کچھ کام دکھا سکیں۔ لیکن چھوٹے اسکرین کی اپنی انفرادیت ہے۔ ٹیلی ویژن کو بنیادی طور پر کلوز اپ کا میڈیم کہا جاتا ہے، اس کے لیے ٹی وی ڈرامہ بھی کلوز اپ ٹریٹمنٹ کے زیر اثر آ گیا۔ ٹیلی ویژن نے گھر کے ممبر کی حیثیت حاصل کر لی۔ اچھا، کلوز اپ پہ تھوڑی سی بات کی جائے، جیسے آپ تھیٹر ہے تو آپ جو سامنے بیٹھا ہوا پہلی سیٹوں پہ بیٹھا ہوا شخص اور آخری سیٹوں پہ بیٹھا ہوا شخص، وہ پورے تھیٹر کو لانگ شاٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم نے پورا یعنی پورا لانگ شاٹ، اس کو ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ چار لوگ کھڑے ہیں تو چاروں کے چار اس کو نظر آ رہے ہیں، دو ہے تو دو نظر آ رہے ہیں، تین ہے۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا صرف فیس نظر آ رہا ہو یا کوئی کلوز اپ نظر آ رہا ہو، کوئی لانگ شاٹ ہے یا نہیں، ایک شاٹ نظر آ رہا ہوتا ہے جسے ہم لانگ شاٹ کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو اچھا فلم جو ہے ایک بڑی سکرین کا میڈیم ہے، تو اس میں جو ہے اب دیکھتے ہیں تو اس کا پرپورشن بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر کسی کا کلوز اپ دیں تو ایسے لگے گا کوئی جن ہے جیسے، لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں، یہ ایک بچے کا ہی چہرہ ہے یہ، اور وہ اتنا ہی ہے، سکرین بڑی ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جب ٹیلی ویژن آیا فلم کے بعد تو پھر اس کی سکرین چھوٹی تھی، تو چھوٹی سکرین پر وہ جو لانگ شاٹ ہوتے تھے وہ اتنے مزہ نہیں کرتے تھے، تو اس لیے اس کی ٹریٹمنٹ کو زیادہ سے زیادہ کلوز اپ کیا گیا۔ آنکھیں بڑی بڑی دکھائی جا رہی ہیں، فیس پورا دکھایا جا رہا ہے، کلوز اپ میں زیادہ رہتے ہیں۔ ایک آدھ شاٹ جو ہے وہ اس کو اسٹیبلشنگ شاٹ رکھ لیا، اس کے بعد جو ہے وہ کلوز اپ پہ چلے گئے، اور اس طرح سے ڈرامہ بھی جب آیا تو اس میں بھی زیادہ کلوز اپ آتے تھے تاکہ سمجھنے میں، دیکھنے میں، اس کو انجوائے کرنے میں ذرا سہولت حاصل جو ہے ہو جائے۔ تو ٹی وی محض ڈرامہ نہیں دکھاتا، جبکہ فلم محض ایک ڈرامہ دکھانے کا میڈیم ہے۔ حالانکہ جب فلم شروع ہوئی ہے تو وہ ڈاکومنٹری تھی، ڈاکومنٹری ہر چیز جو ہے ہم جو دکھا رہے ہوتے ہیں ریئل چیزوں کے اوپر،
یا وار کے حوالے سے کوئی چیزیں پروڈیوس کی گئیں. تو فلم نے آغاز تو ڈاکومنٹری سے کیا، لیکن اب جو ہے اس پر سینمے میں جا کر کوئی ڈاکومنٹری نہیں دیکھتا. پہلے دیکھا جاتی تھی، پہلے ڈاکومنٹری بنائی جاتی تھی تو وہ سینمے میں ریلیز کی جاتی تھی اور اس کو اسی طرح سے باقاعدہ ٹکٹ لے کر دیکھا جاتا تھا. اب ہم سینما میں صرف فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور ٹیلی ویژن جو ہے وہ آپ کے گھر کا ایک فرد بن گیا. ٹی وی محض ڈرامے نہیں دکھاتا، جبکہ فلم محض ایک ڈرامہ دکھانے کا میڈیم ہے. شروع میں ڈاکومنٹری اس فطرے پہ بنائی گئی جس کی ہم جو ہے وہ بات کر چکے ہیں، اور فیسٹیول ہوتے ہیں جب تو پھر ابھی بھی دکھائی جاتی ہے. مطلب ڈاکومنٹری فیسٹیول کوئی ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سینما ہال جڑا ہوتا ہے، وہیں بیٹھ کر لوگ جو ہیں اس ڈاکومنٹری کو دیکھتے ہیں، فلموں کو بھی وہاں دیکھتے ہیں، اور انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن چیزیں جو بھی ہوتی ہیں ہم اس کو سینما استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں جناب ٹیلی ویژن ڈرامے کی اقسام کی طرف. شروع میں جب براہ راست پروگرام دکھائے جاتے تھے تو ڈرامہ محض ایک ڈرامہ ہوتا تھا، ایک مکمل ڈرامہ ہوتا تھا، لیکن بتدریج ڈرامے نے ترقی کی اور سیریل اور سیریز بننے لگی. اس طرح کچھ اس طرح کی اقسام جو ہیں وہ سامنے آئیں. مثلا مکمل ڈرامہ، سیریز، سیریل، سوپ، سٹ کام، ڈاکو ڈرامہ اور مکمل ڈرامہ. اچھا، یہ جو مکمل ڈرامہ ہے یہ ایک ہی مرتبہ دکھا دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی اقساط نہیں ہوتی. مکمل ڈرامے سے مراد یہ ہے کہ جو ایک ہی دفعہ دکھا دیا جائے اور اس میں قسطیں یا اقساط جو ہیں وہ نہ ہوں. اور خاص دنوں کے موقع پر بھی ایسے ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں. بعض چینل پر روز ایک ڈرامہ دکھایا جاتا ہے، وہ اپنا مکمل ہوتا ہے اور اس کا گزشتہ ڈرامے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنے طور پر مکمل ڈرامہ ہوتا ہے. لانگ پلے اس کی ایک مثال ہے. پاکستان میں ایک محبت 100 افسانے، وہ ایک سلسلہ تو تھا کیونکہ اس میں اندر تھیم کچھ ایک طرح کا ہوتا تھا، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو خاص طور پر جنہیں ہم لانگ پلے کہتے ہیں، وہ ہر مہینے ایک ڈرامہ دکھایا جاتا تھا اور وہ ہر پورا ڈرامہ جو ہے وہ اپنے طور پر مکمل ہوتا تھا، نہ اس کے کریکٹر آگے آتے تھے، نہ اس کی کہانی کہیں اور جاتی تھی. وہ لانگ پلے اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ایک طویل ڈرامہ ہوتا تھا، کم سے وہ 90 منٹ کا، 1.5 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا تھا اور مکمل ہوتا تھا، اپنے طور پر مکمل ہوتا تھا. اس کے بعد سیریز آتی جی. ایسے ڈراموں کو کہا جاتا ہے جس میں ہر مرتبہ کہانی مکمل ہو جاتی ہے، لیکن سب ڈرامے ایک موضوع سے متعلق ہوتے ہیں. بعض اوقات کچھ سٹار کریکٹر ہر ڈرامے میں شامل ہوتے ہیں اور دوسرے کریکٹر بدلتے رہتے ہیں. جیسے پی ٹی وی کا ڈرامہ تھا اندھیرا اجالا، پولیس اسٹیشن کے کریکٹر سٹار کریکٹر تھے. ابھی بھی بے شمار جو ہے ڈرامے جو ہے، جیسے بلبلے آتا ہے تو وہ جو ہے وہ بھی ایک قسم کا سیریز ہے جس میں کچھ سٹار کریکٹر ہوتے ہیں اور کچھ بدلتے رہتے ہیں اور ہر مرتبہ کہانی جو ہے وہ بھی جو ہے مکمل ہو جاتی ہے. اس طرح سے سیریل ہوتی ہے، قسط وار ڈرامے کو سیریل کہا جاتا ہے، جس میں کہانی کی ایک جو ہے وہ کئی ایک ساتھ پر مبنی ہوتی ہے اور سیریل میں جو ہے کئی ایک ٹریک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کہا تو یہی جاتا ہے ویسے کہ جتنے ٹریک کم ہوں گے اتنے ہی وہ زیادہ کریٹو اور دلچسپ ہوگی، لیکن ہمارے ہاں اگر 4 کریکٹر ہیں تو اس کہانی کے بھی 4 ٹریک چل رہے ہوتے ہیں اور جو ہے کسی نہ کسی سسپینس پہ کہانی کو، قسط کو جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے اور اگلی مرتبہ اس سے آگے جو ہے وہ کہانی چل پڑتی ہے. اور عام طور پہ میں نے دیکھا ہے جو لمبے چل رہی ہوتی ہیں تو وہ کچھ بھی اس میں ایک سوڈو سسپینس جو ہے اس کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ایک ایسے ہی نقلی قسم کا سسپینس. سوپ جی، سوپ جو ہے دراصل ڈرامہ سیریل کی ایک شکل ہے. اس میں کسی ہلکے پھلکے موضوع کو کئی ایک ساتھ میں لے کر چلتے ہیں. بعض ایسے سوپ بھی ہیں جس میں بچے اداکار کام کرتے ہیں اور اسی ڈرامے کے اندر جوان ہو جاتے ہیں. امریکہ میں ایسے ڈراموں کو شروع میں سوپ بنانے والی کمپنیاں جو ہیں وہ سپانسر کرتی تھیں، اس لیے انہیں سوپ کہا جانے لگا اور آج تک سوپ آپیرا ہی کہا جاتا ہے. عام طور پر گھریلو خواتین اس کا ٹارگٹ آڈینس ہوتی تھیں. پھر ہے جناب سٹ کام، سچویشنل کامیڈی سے نکلا ہے. یہ کامیڈی کی ایک شکل ہے جس میں ایک سچویشن کو سامنے رکھ کر ڈرامہ ترتیب دیا جاتا ہے، یعنی سچویشنل کامیڈی کو مخ سے سٹ کام کر دیا گیا ہے اور عام پر نئی نسل اس کی ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے.
ڈاکو ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے جی، ایسے پروگرام کو کہا جاتا ہے جو حقائق اور ڈرامہ دونوں پر مبنی ہو۔ یہ دستاویزی پروگرام اور ڈرامے کا ملاپ ہے، اصل کردار کی بجائے ایکٹر کو استعمال کیا جاتا ہے اور کہانی کو بیان کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں فلم جناح اور کشمیر کے حوالے سے پروگرام مقدمہ کشمیر کو ڈاکو ڈرامہ کہا جا سکتا ہے، اور بھی کئی ایک ڈاکومنٹریز ہیں، میں تو انہیں بھی ڈاکو ڈرامہ ہی کہوں گا، جیسے روٹس آف دا الیگزینڈر، BBC کی ایک ڈاکومنٹری ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، اس میں بھی الیگزینڈر لے کے کو چلتا ہے اور اس روٹ پہ چلتے ہیں جہاں جو ہے اسکندر اعظم جو ہے وہ اس نے سفر کیا تھا، اور اس کو ڈاکومنٹری بنایا گیا ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر کریکٹر موجود ہے، اسکندر اعظم موجود ہے، اس کی فوج موجود ہے، دوسرے کریکٹر موجود ہیں، تو وہ سارے کے سارے اسی طرح کا سفر جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب اور فارمیٹ پہ ہم ایک نظر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ فارمیٹ جو ہے فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں شکل کے، مطلب خاص مواد، فارم یا خاص چیز کے ہیں۔ یہ ریڈیو ٹیلی ویژن میں یہ لفظ پروگراموں کی مختلف اشکال کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کس طرح اپنی نوعیت، مواد، شکل و صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پروگرام فارمیٹ کے لحاظ سے ہم تمام پروگراموں کو 3 درجوں میں یا کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو بولنے والے پروگرام ہوتے ہیں، دوسرے اداکاری والے پروگرام ہوتے ہیں، تیسرے موسیقی کے پروگرام ہوتے ہیں، یعنی اسپوکن ورڈ پروگرام، ایکٹڈ پروگرام اینڈ میوزیکل پروگرام۔ بولنے والے پروگراموں میں ہم درج ذیل پروگراموں کو شامل کر سکتے ہیں، جیسے خبریں ہوتی ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، بحث و مباحثہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم 3 افراد شامل ہوں۔ بحث میں کئی قسمیں اقسام ہو سکتی ہیں، یہ حاضرین کو شامل کر کے بھی ہو سکتی ہیں اور ایک پینل بنا کر بھی اس پر بحث کی جا سکتی ہے۔ گفتگو جس میں ہوتی ہے تو ہم اسے بولنے والے، یا انٹرویو جو ہے یہ بھی بولنے والے، یعنی اسپوکن ورڈ جو پروگرام ہم اسے کہیں گے۔ اداکاری والے پروگراموں میں ڈرامہ آتا ہے، ڈاکو ڈرامہ آتا ہے، دستاویزی پروگرام ہو سکتے ہیں جس میں ہم ڈاکومنٹری اور ڈاکو دونوں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ڈرامہ جس میں ڈائلاگ، تاثرات، حرکات و سکنات جو ایک کہانی کو بیان کی جاتی ہے۔ اس طرح سے ڈاکو ڈرامہ جس میں حقائق کو ڈرامے کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، اور دستاویزی پروگرام تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دستاویزی ثبوت کے ساتھ جس میں بات کی جاتی ہے، وہ شوٹ دا ریئلٹی، ایکچویلٹی کو جہاں شوٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد موسیقی کے پروگرام ہو سکتے ہیں جی، جس میں آواز اور ساز کا سہارا لے کر پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ ان میں کلاسیکل، پاپ، غزل، گیت، ملی نغمے، قوالی، فوک اور محض انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں پروگرام، وہ بھی اسی کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے کوئز پروگرام ہو سکتے ہیں، اور نئے فارمیٹ کی تلاش بھی ہو سکتی ہے۔ بے شمار ایسے پروگرام ہیں جسے ہم کسی فارمیٹ کے اندر میں نہیں لا سکتے، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کا ایک آئیڈیا جو کسی کتابی فارمیٹ میں فٹ ہوتا ہو۔ کئی ایک پروگرام ہیں جس میں اس طرح کی مثال دی جا سکتی ہے، جس میں اپنا ہی نیا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈاکومنٹری بھی اس میں شامل ہے، اس میں ڈرامہ بھی شامل ہے، جس طرح ایک میگزین ہوتا ہے ریڈیو میں اور ٹی وی میں بھی، اس طرح کا پروگرام جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فارمیٹ اور آئیڈیا جو ہے اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ ایک یہ کہیں سے بھی مل سکتا ہے، کسی گدڑی کا لال بھی ہو سکتا ہے اور کسی خزانے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی تلاش اسی طرح سے ہے کہ ایک آئیڈیا پہلے آپ کے پاس آتا ہے، پھر فارمیٹ آتا ہے، اور بعض اوقات ایک فارمیٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے اور پھر جو ہے، جیسے آج کل ریئلٹی شو ہو رہے ہیں، اب ریئلٹی شو کسی فارمیٹ میں نہیں فٹ ہو رہا، آپ اس کا فارمیٹ خود سے ایک آئیڈیا آیا اور پھر اس کا جو ہے ہم نے سوچا کہ اچھا فارمیٹ کیا ہوگا جی، ریئلٹی شو کا فارمیٹ ہوگا۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایک تخلیقی ذہن جو ہے اس کو تخلیق کر سکتا ہے کہ اس کا کیا بنایا جائے، اس آئیڈیا کا کیا بنایا جائے۔ اس طرح تقریر، مباحث، انٹرویو، دستاویزی پروگرام، ڈرامہ، پروڈیوسر کے ذہن میں جو کچھ بھی آتا ہے اس میں وہ اس کو گفتگو کر سکتا ہے اور اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ پہلے ہم ڈیٹیل بات کر چکے ہیں فارمیٹ کے حوالے سے، اور اب میرا خیال میں اس پہ مزید یہاں میں نے کتاب میں مثال دی ہے کہ کس طرح سے ایک ہی آئیڈیا کو مختلف فارمیٹ میں پروڈیوس کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ اچھا یہ آئیڈیا اگر تقریر میں آئے گا تو کیسا لگے گا، ڈسکشن میں، یعنی ایک ٹریننگ مٹیریل ایسا بن سکتا ہے جس میں ہم ایک ہی آئیڈیا کو ہر فارمیٹ میں ڈال کر
پھر اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ آپ کو جو ہے ان میں سے کیا کس طرح سے اچھا لگا، کون سا برا لگا، اور کون سا فارمیٹ جو ہے اسے ہم موسٹ ایفیکٹو کہہ سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس بات کو ہم جاری رکھیں گے کہ جو پروگرام ہے اس کی جو ہے وہ تحریری شکل کیسے ہو سکتی ہے۔ بات ہم اس پہ کر بھی چکے ہیں، اس کو ذرا سا دیکھ لوں گا کہ اس پر کوئی تفصیل سے بات کی جائے یا آپ اس کے پہ تھوڑا سا آگے بڑھا جائے۔ میرے خیال میں آئیڈیا کیسے لکھا جاتا ہے اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن یہاں آ کے میں نے اس کے بعد جو ہے اس کو لکھا تھا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کتاب میں اگر کوئی چیز ریپیٹ ہو گئی ہے، بلکہ ریپیٹ نہیں ہوئی، اس کی پلیسنگ ہی یہاں ہوئی تھی، لیکن مجھے لگا کہ جب ہم نے آئیڈیا پہ بات کی ہے تو وہیں میں اس سے آپ سے بات کروں، تو میں نے وہیں بات کر لی۔ کتاب میں یہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد یہ چیز جو ہے وہ یہاں نظر آئے گی، اور یہاں کچھ مثالیں موجود ہیں کتاب میں کہ ایک آئیڈیا لکھا کیسے جاتا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بلکہ 2-3 ہیں، کچھ میرا سب کچھ میرے وطن کا ہے، ایک پروگرام میوزک پروگرام کا حصہ ہے، اس پہ کچھ مثالیں یہاں موجود ہیں، اور اس طرح سے ایک لسٹ موجود ہے یہاں کہ ہم کن لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہ ویسے ہی میں نے بنا دی ہے، اس میں سے آدھے لوگ تو فوت ہو چکے ہوں گے، کچھ لوگ باقی ہوں گے، کہ جب آپ پروگرام بناتے ہیں تو اس کے جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، جو اس کے رائٹر ہوتے ہیں، جو اس کے ایکٹر ہوتے ہیں، جو اس کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کی ایک لمبی لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے فون میں بھی ہونی چاہیے، اور آپ فائل میں بھی ہونی چاہیے۔ تو وہ کس طرح سے، تاکہ آپ کو اس پروگرام کو کنسیو کرنے میں، اس کی دیکھنے میں، پروڈیوس کرنے سے پہلے آنکھیں بند کر کے دیکھنے میں آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ۔